أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان بڑے خسارہ، نقصان اور گھاٹے کے اندر ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیے. تذکرہ چل رہا ہے سورہ والعصر کا. جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ سورہ عصر یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اور جوس ہے، اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ سورہ عصر کو کھول کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایمان کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایمان کو جو برباد کرنے والی ہے کفر، کلمات کفر، کفریہ کلمات، کفریہ ورڈ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن کے بولنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. ایک ہفتہ ایمان کے متعلق بیان ہوا، دوسرا ہفتہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، تیسرا ہفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے متعلق کفریہ کلمات کے بارے میں. یہ سورہ والعصر کا 5واں ہفتہ ہے قرآن کے متعلق، کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی اس طرح جملہ بولتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا. فحبطت اعمالہم، اور کفر کی وجہ سے سارا کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. کہ ایک آدمی 80 سال عبادت کیا اور 1 سیکنڈ کے لیے کافر ہو گیا تو 80 سال کا سب عمل برباد ہو گیا. اس لیے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. اب پھر دوبارہ ایمان لائے گا تو دوبارہ سے عمل اس کا چلے گا، 80 سال کا عمل اس کا برباد ہو جائے گا. اور برخلاف جو ایمان لائے کہ 80 سال کی عمر تک کفر کیا اور 80 سال کے بعد ایمان لائے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنا گناہ کیا سب معاف ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخری عمر میں بڑے نفع اور فائدہ نہیں ہے، اور جو لوگ نعوذ باللہ ایمان سے نکلے وہ بڑے گھاٹا کے اندر ہیں. تو قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو مخلوق کہنا، کہ جس طرح انسان مخلوق ہے اسی طرح قرآن اللہ کا مخلوق ہے، یہ عقیدہ رکھنا ایمان کے لیے خطرہ ہے. امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ معتصم باللہ نے کوڑے لگوایا تھا، جو اگر کوڑا ہاتھی کو لگاتا تو وہ ہاتھی بلبلا اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ کوڑا سہے لیکن اپنے فتویٰ سے نہیں باز آئے تو اللہ کے کرم سے وہ فتنہ دور ہو گیا اور قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ دور ہو گیا. تو قرآن یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے فی لوح محفوظ، جیسا کہ ابھی نماز میں قرأت کی قاری صاحب کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں جو اللہ کی ڈائری ہے یہ محفوظ ہے. جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی اسی طرح قرآن بھی ہمیشہ باقی رہے گا. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر قرآن کو جلانے سے جل جاتا ہے، پھٹنے سے پھٹ جاتا ہے. تو اس کا جواب اختصار کے ساتھ کہ ہم لوگ کے ابھی جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، انہوں نے سمجھایا بڑی اچھی طریقے سے کہ یہ الف لام میم، یہ الف با جو ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے. یہ شکل جو ہے الف کی با کی، الف کے اوپر دلالت کرنے والا علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر ہے، ورنہ اصل کلام تو اللہ کی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر کی گاڑی میں یہ اس طرح گاڑی میں بنی رہتی ہے یا عیسائیوں کے صلیب کا نشان بنا رہتی ہے تو وہ ایک علامت ہوتی ہے. اسی طرح یہ قرآن میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں حروف کے شکل میں، یہ قرآن پر دلالت کرنے والے یہ علامت ہے، نشانی ہے،
اور ایک پہچان کے طور پر ہے، اس لیے اگر یہ جل جائے تو اس سے اللہ کے کلام کا فنا ہونا اور ختم ہونا لازم نہیں آتا ہے، جیسا کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لیں گے اور نقوش یہ سب کے سب مٹ جائیں گے، دیکھیے گا قرآن سادہ کا سادہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ذات جس طرح باقی ہے اسی طرح قرآن بھی ہمیشہ باقی رہے گا، اور اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے اسی طرح قرآن کو فنا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی آیت قرآنی کا انکار کہ ایک پورے قرآن کو مانے، صرف ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کر دے تو مومن ہونے سے نکل جائے گا۔ ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ کو کہہ دے تو اس کی وجہ سے وہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ یا قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا، کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ، ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے تو قرآنی الفاظ کو نادانستہ طور پر اور جہالت میں ہو جاتا ہے کہ کئی نعوذ باللہ ڈر بھی لگتا ہے بیان کرنے میں کہ والعصر، یہ بھات قصرے، اس طریقے سے لوگ چاہے جوڑتے ہیں قرآن کے ساتھ، مذاق جو اڑاتے ہیں تو یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں عیب لگانا کہ قرآن میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور قرآن کے اندر کوئی عیب لگائے تو اس کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح دف کی تھاپ پر یا بانسری کے یا میوزک کے اوپر قرآن کے کیا ہے، نعوذ باللہ کوئی آدمی میوزک بجائے اور یہ میوزک بجائے یا اسی طرح اور کوئی چیز بجائے، تھاپ بجائے، بانسری بجائے، یا کوئی ڈانس کرے اور قرآن کی آیت وہاں پر پڑھی جائے، اس طریقے سے قرآن کی آیت کا کوئی مذاق اڑائے تو اس طریقے سے یہ بھی اس کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی لیے خاص کر کے کمپیوٹر میں بھی نعوذ باللہ لوگ قرآن کی آیت کو میوزک کے طرز پر اور گانے کے طور پر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے شہروں میں خاص کر کے دیکھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں جو بیل لگا رہتا ہے تو اس میں کلمہ طیبہ رہتا ہے، کسی کے یہاں درود رہتا ہے، کسی کے یہاں اذان رہتا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ الاشباح والنظائر کے اندر علامہ ابن نجیب مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتیوں کو ایک رول اور اصول کی کتاب ہے، اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اذا قال الحارس لا الہ الا اللہ للاستيقاظ فقد کفر، کہ اگر دربان اور گارڈ جو ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ بیل یا ہورن یہ ہے، یا اسی طرح بہت سارے لوگ ہورن میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فٹ کروا دیتے ہیں، تو چونکہ اللہ کے نام کو پکارنے کے لیے، اللہ کے نام کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بریک روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے اگر نعوذ باللہ کسی کے یہاں بیل میں اذان ہو، درود ہو، کلمہ ہو، یا قرآن کی آیت ہو یا درود شریف ہو تو اس کو ہٹا لیجئے اور سمپل سا بیل رکھیے۔ آواز، بیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز دینا، اور درود کو استعمال کریں، اللہ کے نبی کے درود کو استعمال کریں آواز دینے کے لیے قرآن کی آیت کو، تو یہ بڑے بے شرمی کی بات ہے۔ اسی طرح اذان کے بارے میں کوئی کہہ دے یہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹ بولتا ہے اذان کے بارے میں، یا کیا شور کرتا ہے، یا اذان کہہ کے یہ گھنٹے کی آواز ہے، اس طرح آدمی کو ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے اور عمل کرنے سے نعوذ باللہ کیا فائدہ ہے؟ کوئی آدمی کہہ دے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لوگ بہت سارے بول دیتے ہیں اسکول کی تعلیم دلاؤ، قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، قرآن پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ کوئی آدمی نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور ایک دو مسئلہ بیچ میں اس مضمون کے خلاف دوسرا مضمون کے تحت گھس دیا ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ اسی طرح کوئی آدمی رمضان کے بارے میں کہہ دے
کہ رمضان آ رہا ہے، بڑی مصیبت کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا بھاری مہینہ آ رہا ہے، بڑا بیکار مہینہ آ رہا ہے، اگر کوئی آدمی رمضان کے بارے میں اس طرح نفرت کرے اور رمضان کو اس طرح بوجھ سمجھے تو اس کے لیے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ بتائیے کہ رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اگر آدمی کو جہاں 1000 کمائی ہوتی ہو اور 1 کروڑ کا مہینہ آ جائے تو سب لوگ کہتے کہ ہاں 1 کروڑ والا مہینہ آئے، اور اللہ کی رحمت اور برکت برسنے والا مہینہ کے بارے میں اس طرح کہے کہ بوجھ والا مہینہ اور مصیبت والا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ نماز میرے لائق نہیں ہے، مجھ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ حلال میرے لیے مناسب نہیں ہے، ہم کو حلال کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے حلال مناسب نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی کہہ دے میں نماز کس لیے پڑھوں، بیوی بچے تو رکھتا ہی نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، نعوذ باللہ کہ میں نماز پڑھوں۔ اس طرح اگر کوئی آدمی جملہ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ یا کوئی بولے کہ نماز پڑھنے چلو تو بولتا میں نماز کو تو طاق میں رکھ دیا ہوں، میں نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہوں، تو دیکھیے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس طریقے سے ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ یا کوئی آدمی اس زمانے کے اندر نعوذ باللہ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، تو لوگ بعض جگہ درس قرآن کو روک دیے، بعض مسجدوں کے اندر بڑے بڑے شہروں میں، اور بعض کہنے والوں نے کہا کہ اس درس قرآن سے کیا فائدہ، اس قرآن کی تفسیر اور معنی اور مطالب بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ نعوذ باللہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں ان کا ضمیر سو گیا، اور کس طریقے سے یہ بہکی بہکی بات کرتے ہیں کہ قرآن کا درس دینے سے، قرآن کے معنی سمجھنے سے کیا فائدہ، جبکہ اللہ فرما رہی ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اللہ فرما رہے کہ قرآن میں فہل من مدکر، کہ کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، اور ہم کہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے نبی نصیحت کیجئے، اس قرآن کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہم کہیں کہ کیا فائدہ۔ تو اس طریقے سے یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس طرح جملے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ درس قرآن کو روک دیے ہیں، جو لوگ قرآن کے درس کو روک دے کہ قرآن کا درس نہیں ہوگا، اگر بغض اور نفرت کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے، قرآن کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرے دوستوں بڑا ایمان کا خطرہ ہے کہ اس نے قرآن کو حقارت سے دیکھا، قرآن کو حقیر سمجھا اور قرآن کو گھٹیا سمجھا، اور اس طرح بغض و عناد کی وجہ سے قرآن کے درس کو، قرآن کے معنی کے سلسلہ جو چل رہا تھا اس کو روک دیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایک جگہ اس قصہ فتح محمودیہ کے اندر آیا کہ بعض جگہ لڑائی ہوئی اور لوگ قاضی صاحب کو بھی آ کے مارے اور قرآن کو پیروں سے رون ڈالے۔ تو فتح محمودیہ کے اندر لکھا کہ قرآن کو روندنا جان بوجھ کر کے یہ علامت ہے کہ قرآن کی توہین کیا ہے، تو ان کے لیے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ یہ ایک قرآن کو غلطی سے ٹھوکر لگ جائے، غلطی سے گر جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بھی مسئلہ آپ لوگ کے جیسے پرانا مسئلہ ہوگا کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو عورتوں میں مشہور ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح بچپن میں ہم لوگ بھی سنتے تھے کہ قرآن کسی سے گر جائے تو ایک طرف ترازو میں قرآن کو رکھتے تھے اور ایک طرف قرآن اناج رکھتے تھے اور اس کے برابر صدقہ کرتے تھے۔ یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر قرآن گر جائے غلطی کی وجہ سے تو صرف توبہ اور استغفار ہے، کچھ صدقہ نکال دے تو الگ ہے، لیکن قرآن کے برابر تول کر کے اناج نکالنا یہ بالکل غلط اور گناہ ہے کہ قرآن کے برابر ہم اناج کو قرآن کے برابر کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ صرف توبہ اور استغفار ہے، اس سے کوئی گناہ کوئی عذاب نہیں ہوگا اگر غلطی سے دھوکے سے گر گیا تو۔ اسی طرح درس قرآن کے مجلس کو کہ کوئی آدمی نفرت سے کیا یہ شور ہو رہا ہے، کیا یہ بکواس کر رہے ہیں، اس طریقے سے لوگ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یا اس طرح جو لوگ اس زمانے میں جن کو کہا جائے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیے، تو کوئی آدمی کہہ دے قرآن پر عمل کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے کوئی کامیاب ہوا ہے،
قرآن پڑھنے سے کبھی ترقی ہوئی ہے؟ قرآن پر عمل کرنے سے کیا ترقی ہوگی؟ اور قرآن پڑھ کر کے آج تک کون کامیاب ہوا ہے؟ اس طریقے سے بعض لوگ جملہ بول دیتے ہیں، ان کو ہرگز اس طرح جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ ارے قرآن پڑھ کر کے صحابہ جو اونٹ چرانے نہیں جانتے تھے، قیصر و کسریٰ کی دولت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قدموں میں جو ڈالا وہ قرآن کی وجہ سے ڈالا، کہ تمہارے ہاتھ میں ہو قرآن اور تم ہو پریشان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان آج جو پریشان ہے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے۔ اگر صحابہ کی طرح ہم لوگ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، عمل کرنا، پھیلانا ذمہ داری لے لیں تو جس طرح صحابہ عزت والے تھے، خدا پاک کی قسم ہمیں بھی عزت قدم چومے گی۔ قرآن کے ذریعے ہی زمانہ قرآن ہی سے فیض پایا تھا اور زمانہ قرآن ہی سے فیض پائے گا، کہ جس طرح صحابہ قرن اول میں جس کام کے ذریعے کامیاب ہوئے تھے، اس قرن آخر کے اندر بھی اسی کام کے ذریعے کامیاب ہوں گے۔ یہ تو قرآن کے بارے میں تھا۔ اب آگے وہ جملہ جو علماء کے بارے میں اور علم کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں میں کچھ وضاحت کرتا ہوں کہ علماء کی گستاخی اور علماء کی توہین یا علم کی توہین یہ بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ نماز کا پابند ہو لیکن علم کی توہین کرتا ہو اور علم دین سے نفرت کرتا ہو تو ان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا، من ابغض عالما بلا سبب ظاہر فخیف علیہ الکفر، کہ جو آدمی کسی عالم سے نفرت کرے بغیر کسی وجہ سے، کہ وہ عالم ہے صرف علم کی بنیاد پر کسی سے کوئی آدمی نفرت کرتا ہے، تو ان کے بارے میں لکھا کہ اس کے اوپر کفر کا خوف ہے، اس لیے کہ علم کی توہین کرنا، یہ علم اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے اور علم کی توہین کرنا گویا اللہ کی توہین کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم کو ان سے عقیدت دیجیے، ایک ہے کہ کوئی عالم کا پرسنل معاملہ ہو، کوئی عالم ڈکیتی کرتا ہے، کوئی عالم گھپلا بازی کرتا ہے، کوئی عالم جھوٹ بولتا ہے، کوئی عالم غلط کاری کرتا ہے، تو ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے۔ پرسنل معاملے کی وجہ سے اس عالم کو برا کہہ سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ مطلق اہل علم سے نفرت کرنا کہ علماء برباد کر دیے اور علماء کے گروہ سے نفرت کیا جائے، کسی عالم کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اور بغیر غلطی کے اس سے نفرت رکھے علم دین کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں لکھا فخیف علیہ الکفر، ان کے اوپر کفر کا خطرہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، گبن کیا، بدماشی کیا، شرارت کیا، سود کھایا، داڑھی منڈایا، تو ان کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ فلاں، ان سے نفرت ان کی ذاتی کارنامے کی وجہ سے، ان کی ذاتی گندگی کی وجہ سے، ذاتی گناہ کی وجہ سے کیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر کسی گناہ کے ان سے آپ نفرت کریں بغیر کسی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اسی طرح جو عالم صلح کرانے کے لیے کہے کہ کیا صلح کرا لو، جیسا کہ تم کیا ہے جھگڑا کیوں کر رہے ہو، تو تم صلح کر لو، ایسا نہ کرو، تو اس کے بارے میں کہہ دے کہ اس عالم کا دیکھنا ایسا ہے جیسے کہ سور کا دیکھنا ہے۔ کہ کیا ہے کوئی آدمی دین کی بات بتائے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، عمل دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی یا دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی اور عالم سے فیصلہ کرانے آئے کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، تمہارا حق نہیں ہے، تمہارا حق ہے، تم غلط پر ہو، یہ صحیح پر ہے۔ اب شریعت کی بات، نبی کی بات، حق بات بتایا تو کہا کہ اس عالم کو دیکھنے سے اچھا ہے سور کو دیکھنا، اور اس طریقے سے نفرت کرے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو بلا وجہ کسی عالم یا فقیہ کو برا کہے، بلا وجہ، نہ اس نے کوئی غبن کیا، نہ چوری کیا، نہ شرارت کیا، نہ بدماشی کیا، کوئی اس کے اوپر داغ دھبا نہیں ہے، محض دین کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات بتاتا ہے، حق بات بولتا ہے، چاپلوسی نہیں کرتا، اب اس وجہ سے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے، تو ان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ یا نعوذ باللہ بعض لوگ کہہ دیے کہ علم کے مقد میں گدھے کا
شرمگاہ اور گدھے کا عدم تناسل داخل کرتے ہیں اس کے علم کے اندر، تو یہ بھی بڑا خطرناک جملہ ہے، اس سے بھی آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ جو لوگ درس قرآن کرتے ہیں، درس حدیث فقہ کی سبق دیتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں، ان سب کے بارے میں کوئی کہے قرآن اور حدیث کی باتوں کی یار یہ سب کیا ہے، یہ سب قصہ کہانی ہے، بیکار کی باتیں ہیں، تو اس طریقے سے جملہ بولنے والے کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کوئی جاہل اونچی جگہ پر بیٹھ گیا، جیسے کہ علماء تقریر کرتے ہیں تو کوئی جاہل اونچی جگہ بیٹھ گیا اور اونچی جگہ بیٹھ کر کے عالم کی طرح مسئلہ بتانے لگا غلط غلط، اور لوگ مسئلہ پوچھنے لگے کہ کیا ہے یہ مسئلہ بتائیے، تو اس نے غلط مسئلہ بتایا تو لوگ تکیا سے مارنے لگے بطور مذاق کے مسئلہ پوچھنے والے کو، اور سب لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ اس طرح اس شریعت کا مذاق اڑائے ہیں سارے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے، کہ اس نے علم دین کی توہین کیا، رسول کے دین کے ساتھ اور رسول کے علم کے ساتھ توہین کیا ہے، اس لیے اس کا خطرہ ہے ایمان کا۔ اسی طرح کوئی بچہ مدرسہ سے پڑھ کر آ رہا ہے یا کوئی مدرسہ پڑھنے گیا یا علم دین حاصل کرنے گیا، تو کوئی کہے کہاں سے آ رہے ہیں تو بول دے کہ یہ بت خانے سے آ رہے ہیں، مندر سے آ رہے ہیں، گرجا گھر سے آ رہے ہیں، اس طرح کوئی جملہ بولے تو ان کے لیے بھی بڑا خطرے کا مقام ہے۔ علماء جو کہتے ہیں وہ کون ادا کرنے پر قادر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا لوگ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، کون عمل کرنے پر قادر ہے، کہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو دیکھیے، ہم لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے عالم بھی عمل نہیں کر پاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ علماء کہتے ہیں یہ بس کی باہر کی بات ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ان اللہ یرید بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر مشکل نہیں چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آدمی کو اتنا ہی مکلف اور ذمہ داری دیے ہیں جتنا اس کو طاقت ہے، طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں دیے ہیں۔ ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، جیسے پردے کے بارے میں علماء بھی اس زمانے کے اندر پردہ کے بارے میں کہ ان کے گھرانوں میں بھی بے پردگی وہی ہے، بددینی وہی ہے، بزرگوں کے یہاں بھی وہی ہے۔ ہم لوگ چونکہ نفس کے غلام ہو گئے اور اپنی شرارت اور اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے یہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اگر عمل کرنا مشکل رہتا تو کوئی بھی انسان عمل نہیں کر پاتا، لیکن ہمارے بڑوں نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی اپنی سستی ہے کہ نہیں کر پاتے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ شریعت پر کون عمل کرنے پائے گا، شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، یہ سب بڑے خطرات کے جملے ہیں۔ اس جملہ سے اور اس عقیدے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی عالم اور فقیہ علم کا یا صحیح حدیث کا تذکرہ کر رہا تھا، اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے، صحیح حدیث مشہور کا، اور ایک آدمی کا دیا ہے نعوذ باللہ یہ سب کچھ نہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کو کوئی اس طرح کہہ دے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یا کوئی آدمی کہے گا کہ یہ قرآن کی بات کیا کرتا ہے، حدیث کی بات کیا کرتا ہے، پیسہ چاہیے ہم کو قرآن اور حدیث نعوذ باللہ نہیں چاہیے، ہم کو تو پیسہ اور گڈی چاہیے، مال چاہیے، ہم کو قرآن اور حدیث نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح جملہ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا یہ خطرہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس طرح کے جملے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا کوئی آدمی علم دین کی بات بتائے تو کوئی آدمی من چلا آدمی کو بول دے کہ دانش مندی اور علم سے بہتر تو فساد پھیلانا ہے، کیا یہ تقریر کرتے ہیں، کیا یہ دین کی بات بتلاتے ہیں، اس سے بہتر تھا فساد پھیلاتے، ہنگامہ کرتے، دنگا کرتے، یہ اچھا تھا، علم کے پھیلانا یہ بیکار ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ عالموں پر لعنت ہے، کہ عالموں پر لعنت ہو، عالموں کا کام وہی ہے جو کافروں کا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہہ دے کہ عالموں پر لعنت ہے
تو چونکہ علماء کے لعنت کرنے والے پر بھی کفر کا خطرہ ہے، یا اسی طرح کہے کہ علماء وہ کام کرتے ہیں جو کافر لوگ کرتے ہیں، یا کہہ دے کہ عالم اور پنڈت میں کوئی فرق نہیں ہے، عالم اور پنڈت ایک درجے کے ہیں، یہ سب کے سب جس طرح کوئی کہے کہ ایمان یہ مسلمان اور کافروں کا مذہب میں کوئی فرق نہیں، وہ ہم اللہ کہتے ہیں وہ بھگوان کہتے ہیں، تو جس طرح یہ جملہ خطرناک ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ عالم اور پنڈت ایک درجے کے ہیں، یا نعوذ باللہ علماء وہ کام کرتے ہیں جو کفار کرتے ہیں، یہ لوگ بول دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب مسائل لکھے گئے جو آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں، فتاوی عالمگیری، البحر الرائع، اسی طرح مظاہر حق کے اندر یہ سب مسائل ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ عالم کی کتاب اور حدیث و فقہ کو بسلا کہے کہ بڑھئی لکڑی کاٹتا تو علم سے گردن، کہ کوئی آدمی کہے کہ جس طرح بڑھائی لوگ بسلا سے لکڑی کاٹتے ہیں اور آرا سے لکڑی چیرتے ہیں، اسی طرح علماء علم کے ذریعے لوگوں کی گردن کاٹتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کہے تو اس کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے، اس طرح جملے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی گناہ سے روکنے والے، کوئی آدمی گناہ کر رہا تھا، اب کوئی عالم نے کہا بھائی اس طرح گناہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے، یہ مسئلہ کے خلاف ہے، تو کہنے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ غصہ میں کہنے لگا یا ایسی کہنے لگا کہ میں اللہ کو اور علم کو کیا جانوں، مجھے جو کرنا ہے کرنے دو، اللہ کی بات علم کی بات مت کرو، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ یا ایک آدمی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی علم طلب کرتا ہے تو فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں، تو کوئی آدمی کہا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ فرشتے اس کے اکرام میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں، تو گویا اس نے حدیث کا انکار کیا کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے طالب علم کی عزت اور اکرام میں سواگت کے اندر اپنا پر بچھاتے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں یہ سب غلط بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے، تو گویا اس نے نبی کو جھوٹا کہا، اس لیے اس کا ایمان بھی خطرے کے اندر ہے۔ کوئی آدمی کہا کہ چلو علم دین حاصل کرو، تو کہنے لگا کہ ارے علم سے کیا ہوتا ہے، مجھے تو پلاؤ کا پلیٹ چاہیے، شریف کا پیالہ چاہیے، ہم کو نہاری چاہیے، علم کو چھوڑو، مجھے علم کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کیا ہے شوربہ چاہیے، پیالہ چاہیے، پیسے چاہیے، اس طرح علم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی میرے دوستو بڑا خطرہ ہے۔ ایک نے اپنے مخالف سے کہا کہ میرے ساتھ شریعت پر چلو، تو کہا سپاہی بلا لو، بے جبر نہیں جا سکتا کیونکہ شریعت کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک آدمی کہا کہ دیکھو، دو آدمی میں لڑائی ہوئی، تو اس نے سمجھایا کہ دیکھو لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، شریعت کے حکم پر ہم لوگ دونوں چلیں۔ تو اس نے کہا کہ شریعت چھوڑو، سپاہی کو بلا لو، تو چونکہ اس نے سپاہی کو اور پولیس کو شریعت کے مقابل قرار دیا کہ مجھے شریعت نہیں چاہیے، پولیس کو بلا لو، اس طریقے سے اس کا جملہ یہ بڑا خطرناک ہے، اس طرح جملے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ یہ فتویٰ یہ ہے، تو فتویٰ کو دیکھ کر کے ڈکار لیا مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ فتویٰ ہے، اور اس طرح ڈکار لے کر کے فتویٰ کی توہین کیا، تو اس طرح اس کا بھی ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ ایک آدمی ایک عالم سے طلاق کا مسئلہ پوچھا، عالم نے بتا دیا کہ تیری بیوی کو تینوں طلاق ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی تینوں طلاق دے دے اور تینوں طلاق دینے کے بعد عالم سے مسئلہ پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، طلاق ہوئی یا نہیں، تو عالم نے بتا دیا کہ ہاں طلاق تو ہو گئی۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے بیوی اور بچے ہیں، میں کیا جانوں طلاق کو، میں طلاق کو نہیں مانتا ہوں، تو اس آدمی کا بھی ایمان خطرے کے اندر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ لہذا وہ لوگ جو 3 طلاق دے چکے ہیں اور ان کو یقین ہے، معلوم ہے کہ 3 طلاق دیے ہیں، اور 3 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو رکھنا حلال سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ ایمان سے نکل گئے۔ کیونکہ بار بار یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی حرام کو حرام سمجھ کر کے کرے تو صرف گناہ ہوگا، ایمان باقی رہے گا، اور ایک آدمی حرام کو حلال سمجھ کر کے کرے تو گناہ بھی ہوگا اور ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا بہت سارے لوگ، بہت سارے داڑھی ٹوپی والے بھی لوگ نعوذ باللہ
یہ طلاق دے کر کے بغیر حلالہ کے بیوی رکھے ہیں ان کو سمجھانے پر بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. ارے دنیا کے اندر تھوڑی سی ذلت ہوگی، آخرت میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگ ہوں گے، وہاں پر جب پول کھلے گا تو وہاں شرم نہیں ہوگی. یہاں تو مشکل سے محلہ کے لوگ اور رشتے دار جانیں گے، مشکل سے 1 لاکھ جانیں گے، اور وہاں کئی پدم لوگ جانیں گے تو اس دن شرم نہیں آئے گی. اور آج 1000 لوگ جان گئے تو شرم آئے گی. اور یہ تو ایک ناپاکی ہے، ناپاکی کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی تینوں طلاق دینے کے باوجود بیوی کو حلال سمجھ کر کے رکھا ہے تو اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے، وہ آدمی ایمان سے نکل گیا. اور ایک آدمی طلاق دے کر کے، تینوں طلاق دے کر کے حرام سمجھ کر کے رکھا ہے تو صرف گناہ ہوگا، ایمان باقی رہے گا. لیکن جتنی اولاد ہوگی حرام کی ہوگی، 24 گھنٹہ زناکاری کے اندر اس کا شمار ہوگا اور ہر لمحہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا. اس لیے نعوذ باللہ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی تو شرم کی کوئی بات نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ اگر غلطی سے ایسی ہو گئی بات تو اس آدمی کو چاہیے کہ حلالہ کرا لے، اور حلالہ کرانے کے بعد پھر بیوی کو رکھ لے. یہ شریعت نے جس طریقے سے کپڑا ناپاک ہو جائے، ناپاک کپڑا پہننا گناہ ہے، دھونے کے بعد پاک ہو جائے گا پھر پہن سکتے ہیں، اسی طرح 3 طلاق سے بیوی ناپاک ہو گئی، حلالہ کے ذریعے پاک ہوگی، بغیر پاک کیے ہوئے رکھنا ناجائز ہوگا. اب اس نے نفسانیت کے اندر کہہ دیا کہ میرے بیوی بچے ہیں، میں مسئلے کو کیا جانوں، میں شریعت کو کیا جانوں. اسی طرح جو لوگ اس زمانے کے اندر کہتے ہیں کہ، اور یہ حدیث کیا، یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث متواتر سے بھی، یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے صحابہ کے بعد سے. اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، اسی طرح جو حدیث حضور کے زمانہ سے لے کر ابھی تک مشہور ہے، یا صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے لے کر ابھی تک مشہور ہے، اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح جو حدیث متواتر ریگولر اور کنٹینیو شہرت کے ساتھ اور اس کے بہت ہی زیادہ وہ یہ مشہور ہو گئی ہے اور اس کا پرچار ہو چکا ہے، ایسی حدیث کا انکار کرے تو وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا. لہذا اس زمانے کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، خذوا ما آتاکم الرسول وانتہوا ما نہاکم عنہ، جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح نبی جو فرماتے ہیں اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو آج جو ہے قرآن کے بارے میں علم اور اہل علم اور علماء کے بارے میں کفریہ جملے کا تذکرہ ہوا. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان کفریہ جملے سے حفاظت فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.